ایدان گرام قدر و موالیان حیدر کرار، ہم خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور اس کے بعد ان کے اولیاء خدا کا ہم شکر ادا کریں کہ جنہوں نے یہ توفیق دی کہ آج ہم اور آپ اس فرش ادا پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی بنیاد شریکت الحسین بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دستگاہ اور اس سسٹم میں چاہے کوئی سامعین بن کر آئے، چاہے کوئی نوحہ خواں بن کے آئے، چاہے مرثیہ پڑھنے کے لیے آئے، یا ذکر اہل بیت کرنے کے لیے عید ذاکر کو آئے، بغیر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مرضی کے کوئی یہاں پر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ سسٹم اور یہ نظام جو ہے، یہ دستگاہ کی ذمہ دار اور مالکہ وہ ہیں کہ جو خاتون جنت ہیں، اور جب وہ جنت کی ملکہ ہیں تو یہ فرش ادا بھی انہی جنت کا ایک ٹکڑا ہے جس پہ ہم اور آپ آ کے بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کو دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو فرش ادا پر آ جائے، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ انسان کا اضطراب دور ہو جاتا ہے دنیا کا سارا اس فرش ادا پر۔ کیوں ہوتا ہے یہ وجہ؟ ایک تمام احادیث کا جو ہم نے فرش ادا کے سلسلے میں مطالعہ کیا ہے اس کا خلاصہ میں بتا دوں۔ پوچھا گیا کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں فرش ادا پہ آ کے انسان اتنا سکون محسوس کرتا ہے، اور آتا ہے غم کے ساتھ جب اٹھتا ہے تو غم اس کا دور ہو جاتا ہے، آتا ہے مضطرب اور جب اٹھتا ہے تو اضطراب اس کا دور ہو جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جو میں نے شروعات کی ہے اس کا وہ بھی اسی ریزن میں باتیں آ جائیں گی جو میں بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جنت کیوں ہے؟ ان ذوات مقدسہ کی حضور کی وجہ سے ہے کہ جن کی محبت میں اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، اور اس فرش ادا کی بنیاد سے پہلے اور اس فرش ادا پر انسانوں سے پہلے وہ ذوات مقدسہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں جن کی وجہ سے جنت ہے۔ تو فرش ادا پر ان کا حضور پہلے ہو جاتا ہے، ہم اور آپ بعد میں آتے ہیں، اس لیے جنت ہے۔ صلوات بھیجئے پر محمد علیہ۔ اور بہرحال عارف بزرگ حضرت آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے جب مومنین آتے تھے، کہتے تھے آقا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بتائیے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے ہم جائیں اور دعا کریں تاکہ قبول ہو جائے؟ تو کہا جہاں پر مادر حسین کے آنے کا یقین ہو وہاں پر جاؤ، بیٹھ جاؤ اور وہاں پر اپنی دعاؤں کو مانگو۔ وہ جب آمین کہیں گی تو اللہ بھی اس دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیں۔ تو واقعی اس اور میں نے عینی اور یعنی کہا جائے کہ مشاہدہ کیا اس سفر میں کہ جو کل سے شروع ہوا تھا اور آج ابھی چند گھنٹہ پہلے تمام ہوا۔ اس سفر میں بہت سے مشاہدات ہم نے کیے۔ ان مشاہدات میں سے ایک چیز جسے خدا جب کسی کو جو ہے قریب کرنا چاہتا ہے تو وقتی مشکلات میں ڈال کے پھر اور قریب کر لیتا ہے۔ تو یہ مشکلات جب ہمارے اور آپ کے اوپر آئے نا، جتنی بھی مشکلات آ رہی تھیں سفر میں، چاہے لکھنؤ سے سفر شروع ہوا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ابھی لکھنؤ ہی سے میں چل رہا ہوں اور مشکلات جو ہے وہیں سے شروع ہو گئی کہ آپ کا نام یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں۔ بہرحال میں وقت نہیں زیادہ ضائع کرتا ہوں کہ بتاؤں ساری چیزیں، لیکن بہرحال مشکلات تھی۔ مشکلات کیوں تھیں؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا، جب پریشانی آئے تو اس کے بعد انتظار کرو کہ یسر بھی آنے والی ہے، یعنی فرج اور آسانی بھی آنے والی ہے۔
اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مشکلات آ جائیں ہیں، اس مشکلات سے نکلنے کوئی راستہ نہیں ہے. نہیں، مومن کبھی مشکلات میں گرنے کے بعد اس مشکلات کے سلسلے میں نہیں غور کرتا ہے، بلکہ اس مشکلات کے نکالنے والے کے اوپر نگاہ رکھتا ہے کہ جب وہ ہے جسے ولی خدا کہتے ہیں تب مجھے مشکلات میں پھنسنے کے بعد مشکلات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مشکلات سے نکلنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے. اس لیے بہرحال جب شروعات ہوئی سفر کی تو مشکلات نے گھیر لیا، تو ہم نے کہا کہ بہرحال جس نظام کی اور جس سسٹم کی، جس نہاد کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں وہ نظام ہی مشکلات سے وجود میں آیا ہے، اور جب مشکلات سے وجود میں آیا ہے تو پہلے چیک کیا جائے گا. جب چیک کیا جائے گا، پاس ہو جاؤ گے، تب یہاں جو ہے تمہیں جگہ ملے گی. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. بہرحال خدا کا شکر ہے، آپ حضرات کی دعائیں تھی، اور بہرحال ہم جو یہ مرکز ہے اور امام بارگاہ ہے اس شہزادی سے منسوب ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا اپنے برادر کے اس خدا ولی خدا سے. برادر نہیں کہا جائے، صرف رشتوں کے اوپر نگاہ ہم نہ رکھیں بلکہ ولی خدا جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف میں چھوٹے سے مقدمے کے بعد پہنچ رہا ہوں کہ ولی خدا کی مدد کے لیے اپنا سب کچھ اس بی بی نے نثار کر دیا، اور اس بی بی سے منسوب یہ در ہے جسے در زینب سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اور اس در کی افادیت یہ ہے کہ کئی سال پہلے آپ نے جب محسوس کیا ہوگا، الحمدللہ بی بی کی دعا سے یہ روز بروز جو ہے اپنی ترقی اور مومنین کے بہرحال تعاون سے اپنی سسٹم کو آگے بڑھا رہا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ اسی طریقے سے اس ایجوکیشنل سینٹر اور اس تمام تر جو کوشش کرنے والے ہیں، اللہ ان کوششوں کو کامیاب بنائے. ان تمام حضرات کو، چاہے وہ یہاں پر شرکت کر کے یا کسی بھی طریقے سے مدد کرنے والے ہیں، اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. ببرکت صلوات بر محمد وعلی محمد. بہرحال امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہے وہ اپنے طریقے سے آگے بڑھتی رہے گی. اس میں ہمیں اور آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ وہ ہمیں چن لیں، اور یہ عزاداری نہ کوئی کم کر سکا ہے. اتنی کوششیں رہیں، سوچ رہے تھے، وہی کمزور ہو گئے کہ جو اس عزاداری کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے. اور بہرحال یہ عزاداری بڑی کا سامنا کرتے ہوئے، لہذا ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس سسٹم اور اس نہاد کی خدمت کرنے کے لیے تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اور اس ولی خدا کے ہم بہت زیادہ مشکور رہیں کہ جس کو اللہ نے آج اپنی طاقت دے کر پوری دنیا کو آرگنائز کرنے کی قدرت دی ہوئی ہے. اور صاحب عزا، اصلی صاحب عزا وہی ہیں جو ہمارے آپ کے مولا واقع حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیب میں رہ کر پورا نظام چلا رہے ہیں. امام زمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ پوری دنیا کا نظام وہ چلا رہے ہیں، اور مینجمنٹ پورا جو ہے امام کے ہاتھوں چل رہا ہے. اب وہ محسوس کرنے کی بات ہے کہ امام کسی ایک کونے میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ایک ایک انسان کا انتخاب کر کے اسے مسئولیت دیتے ہیں، اسے کام دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے. اب ہم اس لائق بنا لیں کہ امام ہمیں چن لیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. بہرحال امام خود انجام دیتے ہیں، ایک ایک آدمی کو سلیکٹ کرتے ہیں. بہرحال آئندہ بہت سے واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام کس طریقے سے اور کیا کیا شناخت اور کیا کیا علامتیں ہیں کہ جو ہم اپنے اندر وجود میں لائیں
تاکہ ولی خدا کی نگاہ ہمارے اوپر ہو، ہم کو جو ہے منتخب کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد۔ جو ہمارا موضوع رہے گا ان مجالس میں، جو بہرحال 13-14 دن مجالس ہوں گی انشاءاللہ، اس کا موضوع پچھلے سال کے موضوع سے مرتبط رہے گا۔ جو پچھلے سال آپ نے بہرحال سنا ہوگا اور اذہان عالیہ میں محفوظ بھی ہوگا، اگر اذہان عالیہ میں محفوظ نہیں ہوگا تو بہرحال نہیں ہے، تو جو کیمرہ سامنے چل رہا ہے وہ تو محفوظ کیے ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو نور ولایت پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور نور کی ایکسپلینیشن کرنے کے بعد ہم نے چند باتیں ولایت کے سلسلے میں عرض کی تھی۔ پچھلے سال ہی ہم الحمدللہ آئے ذہن میں، اس کا مطلب یہ صلوات بھیجیے پر محمد والے چند باتیں تھوڑا سا ہم ولایت پہ اس لیے آئے تھے تاکہ اللہ اگر آئندہ توفیق دے تو ہم ولایت کے موضوع کو آپ کی خدمت ہے، بہت ہی یعنی امپورٹنٹ اور اساسی موضوع ہے ولایت کو سمجھنا۔ اگر ولایت ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ گئی تو دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس سارے نظام میں ہم مطمئن رہیں گے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو گورن کر رہا ہے، جسے ولی خدا کہتے ہیں۔ کوئی بھی چلا جائے، کتنی شہادتیں ہو جائیں، کوئی بھی نہ بچے، لیکن اگر جنگ احد آپ کی نگاہ میں ہے تو جنگ احد میں کیا کہا تھا مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے؟ رسول اللہ نے جب کہا کہ جب سب چلے گئے تھے تو یا علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ تو علی علیہ السلام کا تاریخی جواب آپ سنیں۔ علی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ پتہ چلا اگر سب چلے جائیں، سب کے جانے پر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمیں نہیں رہنا چاہیے تو ہم علی والے نہیں ہیں۔ اگر علی والے ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہے تو یہ نہ دیکھے کہ سب چلے گئے، بلکہ یہ دیکھے کہ ولی خدا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ولی خدا ہے تو ہمیں رہنا ضروری ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ اور یہ آیت جو میں نے سرنامے کلام قرار دیا ہے، اس آیت میں واضح طور پر جو سورہ نساء 4 نمبر سورہ ہے، اور بہرحال بہت سے مسائل اس سورے میں ہیں، اس سورے میں آیت نمبر 144 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لے آئے ہو، ان کو مخاطب کر رہا ہے اللہ، جو ایمان لے آئے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو۔ یہاں بہت سی کیٹیگریز ہیں قرآن میں مخاطب کرنے کی۔ کہیں اللہ نے کہا یا ایھا الناس، کہیں کہا یا ایھا الذین آمنو۔ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، یہ تفسیر برہان میں بہت امپورٹنٹ روایت ہماری نگاہ سے گزری، امام نے فرمایا جہاں جہاں پر آمنو آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مولا کے چاہنے والوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے۔ ایمان بغیر علی کی محبت کے کامل ہی نہیں ہے۔ تو جب علی کی محبت دل میں آ گئی تو اللہ ہمیں اور آپ کو مخاطب کر رہا ہے۔ سب نہیں جو ہے مخاطب ہیں، بلکہ مخاطب ہم اور آپ ہیں جن کے دلوں میں علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ کرنا کیا ہے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافرین اور منافقین کو، یہاں صرف لفظ جو ہے کافرین ہے، لیکن منافق میں اس لیے بڑھا رہا ہوں، ایک ریزن ہے وہ میں بتاؤں گا ترجمے میں۔ ترجمہ بہت سی مختلف ترجمے ہیں، لیکن اصل عربی جو بہرحال وہ ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آئندہ کی مجالس میں، کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافرین کو اپنا ولی نہ بنانا۔ اب ولی کا ترجمہ میں نے تقریباً 35 قرآن کی ترجمے دیکھیں اور انگلش کے بھی جو ہے ٹرانسلیٹڈ قرآن دیکھیں، سب میں یہ ہے کہ اپنا فرینڈز نہ بنانا، اپنا دوست نہ بنانا،
اور ولی کی ولایت کے معنی جو میں آپ کی خدمت میں آج چند عرض کروں گا اس سے واضح ہو جائے گا کہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ڈپلومیٹک ترجمہ کیا ہے۔ اگر واضح ترجمہ آپ کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ولایت کے معانی اور مفاہیم سے آشنا ہوگا کہ ولایت کیا چیز ہے اور ولی خدا کسے کہتے ہیں۔ اور اگر ولی خدا کے مفہوم سے آشنا ہونا تو اگر کسی کے پاس غدیر ہے تو کبھی بھی ولی کے معنی سے پھر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے رسول اللہ نے کہا الست اولا بکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ ولایت رکھنے کا حق نہیں رکھتا ہوں؟ جب سب نے بلا یا رسول اللہ کہہ دیا تب رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو ولایت کا دیکھیے اسی لیے قرآن کو جو ہے بغیر صاحبان قرآن کے سمجھنا جو ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے اندھیرے میں بیٹھ کر ہم جو ہے اجالے کی خواہش کریں، سورج نہ نکل رہا ہو اور دیکھیں کہ بھائی اجالا آ جائے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ سورج جب نکلے گا اور امام کے وجود کو سورج سے مثال دی گئی ہے، اگر کوئی معاشرہ، اگر کوئی مسلمان امام کو قبول نہیں کر رہا ہے، ولی خدا کو اپنا ولی نہیں سمجھ رہا ہے، تو وہ معاشرہ کبھی بھی نور ولایت سے ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ وہ ظلمت میں ہی رہے گا۔ پچھلے سال والا موضوع آپ کے ذہن میں ہے کہ پوری دنیا ظلمات سے گھری ہوئی ہے، اس ظلمات میں ہمیں نور کو تلاش کر کے اپنے معاشرے کو، اپنی زندگی کو، اپنے فیملیز کے درمیان، فیملی ممبرز کے درمیان اس نور ولایت کے چراغ کو روشن کر کے ہمیں بھی نورانی ہونا ہے، اپنے معاشرے کو بھی نورانی کرنا ہے۔ محمد علیہ وسلم۔ اور اس نورانیت کا احساس آپ خود کر سکتے ہیں کہ پچھلے سال جب مجالس ہم پڑھتے تھے تو یاد ہوگا آپ کو، اس چھوٹے سے کمرے میں پڑھتے تھے، لیکن الحمدللہ جب اس جگہ پر نورانیت کے چراغ کو روشن کیا گیا اور امام کی ولایت کو دل میں رکھ کر آگے بڑھا گیا تو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آج اس نور کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گیا۔ اب یہاں سے بھی انشاءاللہ بڑھتا رہے گا اور یہ سلسلہ اتنا بڑھے گا کہ یہ مکے سے جا ملے گا جب امام کا ظہور ہوگا اور ہم اور آپ اس جگہ جا کر کہیں گے کہ مولا ہم عزاداری کرتے تھے، آپ کا انتظار کرتے ہوئے، اب آپ آ گئے ہیں، آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور واقعی مجالس کا اصل ہدف اور مقصد یہی ہے کہ ولی خدا کو ہم پہچان لیں اور جب ان کا ظہور ہو تو وہ یہ کہیں کہ یہ وہ ہے ہمارے جد کی مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا اور ہمارے جد کی مجالس کا اہتمام کرتا تھا۔ ہم نہ کہیں کہ مولا ہم یہ کرتے تھے، بلکہ وہ تائید کرے کہ یہ کرتا تھا، تب کامیابی کی بات ہے۔ صلوات دیجیے پر محمد علیہ وسلم۔ اور ان کی تائید کے لیے اخلاص ضروری ہے کہ جو یہاں پہ آرگنائزر ہیں ان کے اعمال سے اور ان کی ایکٹیویٹیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں اخلاص دیا ہے، اور اسی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ اتنے کم وقت میں اللہ جو ہے اتنی ترقی دے رہا ہے۔ پرسنل ترقی نہیں ہے، یہ معاشرے کی ترقی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے یہاں پر اکٹھا ہو کر اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ سننے کی برکت ہے کہ جو اللہ دن بدن اس سسٹم کو قوی سے قوی تر کرتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ اس کو اور قوی کرے گا۔ اور انشاءاللہ ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ جتنے لوگ بھی اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ امام کے ظہور کے بعد امام کے ناصرین میں اللہ ہم سب کا شمار فرمائے ببرکت صلوات پر محمد والے محمد۔ وہ دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ میں منبر سے بہرحال کوئی بات ایسے ہی نہیں کہہ دیتا ہوں جب تک ہماری نگاہوں میں قرائن نہیں ہوتے ہیں۔ وہ قرائن دنیا کے بتا رہے ہیں کہ امام جو ہے بہت جلد ظہور فرمانے والے ہیں، اور ظہور جب فرمائیں تو اللہ ہم سب کو ان
मार फरमाए। खूब, आज सिर्फ आयत का तर्जुमा करके और इस मौजू का ऐलान करके कि क्या आप सुनेंगे आइंदा, एक खाका मैं आपकी खिदमत में पेश करके कल से इंशाल्लाह पूरी तरीके से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। लेकिन उन्वान विलायत यानी उन्वान कलाम जो होगा, जो आयत उन्वान करार पाएगी वो यही है कि मोमिनीन को मुखातब किया, आए वो लोग जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिजुल काफिरीन औलिया, काफिरीन को अपना वली न बनाना। जो जहां बात शुरू हुई थी, बहुत से लोगों ने फ्रेंड्स का कहा, बहुत से लोगों ने दोस्त कहा, वली के माना क्या है और वली कहते किसे हैं। तर्जुमा कर दिया कि अपना दोस्त न बनाना, अपना फ्रेंड्स न बनाना। जो इंग्लिश के तर्जुमा मैंने देखे, कहीं पर भी कई इंग्लिश के तर्जुमे देखे, कहीं वली का लफ्ज नहीं आया है, और वली यानी अपना सरपरस्त, गार्जियन, गार्डियन, ये लफ्ज सिर्फ एक इंग्लिश का तर्जुमा देखा मैंने, वहां था, और वो भी बहरहाल किसका था वो मैं नाम नहीं लूंगा, तंगी वक्त की वजह से, आइंदा इंशाल्लाह बता दूंगा। खूब, तो अपना वली और सरपरस्त किसको ना बनाओ, काफिर को ना बनाओ। मिन दूनिल मुमिनीन, जब मुमिनीन हो। तफसीर बुरहान, इमाम से पूछा गया, तफसीर बुरहान में एक रवायत है, इमाम से पूछा गया, मौला ये मोमिनीन को मुखातब करते में है, इससे क्या मतलब है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया, आए वो लोग जो ईमान लाए, काफिरीन को अपना सरपरस्त न बनाना कब मौजूद हों, जब ईमान ले आए हो और मुमिनीन मौजूद हों, तो काफिरीन को अपना वली और सरपरस्त न बनाओ। तवज्जो है तो एक जुमला मैं कह दूं, अल्लाह कुरान में 1400 साल से ये कह रहा है कि आए वो लोग जो ईमान ले आए हो, अपना वली और सरपरस्त किसी गैर मोमिन को न बनाओ, काफिर को न बनाओ। और मुझे हैफ उस कौम पे आता है कि अमीरुल मोमिनीन की मौजूदगी में गैर मोमिन को अपना सरपरस्त जिसने बना लिया, उस कौम का खुदा क्या करेगा? उस कौम का क्या करेगा कि जो मोमिनी, अल्लाह करे जब मोमिन मौजूद हो तो अपना सरपरस्त। मोमिन से क्या मुराद है? मौला ने फरमाया कि मोमिनीन से मुराद मौला अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ले गालिब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब रावी फिर पूछता है, मौला इस आयत में तो मोमिनीन है और मौला सिंगुलर हैं, यहाँ पर क्यों प्लूरल इस्तेमाल हुआ है? तो मौला ने कहा है कि वाहिद और जमा को अगर देखना है तो तुम उस आयत को देखो जिसमें अल्लाह कह रहा है कि पिछले साल जिसको मैंने उन्वाने कलाम करार दिया था कि अल्लाह उनका वली है कि जो ईमान ले। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह उनका वली है जो ईमान ले आए, और जब ईमान ले आए तो अल्लाह करता क्या है, उनको ज़ुलुमात से नूर की तरफ ले आता है। वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, और जो कुफ्र अख्तियार जिन्होंने कर लिया, अल्लाह उनको, उनके औलिया कौन है? तागूत हैं। तागूत ज्यादा हैं, यानी वहां जमा इस्तेमाल हुआ है, और अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वाहिद है और अल्लाह वली है। कहीं पर अल्लाह वाहिद इस्तेमाल करता है, कहीं पर जमा इस्तेमाल करता है। जहां पर पूरे निजाम को मुअर्रिफी करना होता है, यानी पूरे निजाम इमामत और विलायत को बयान करना होता है, वहां जमा का सेगा इस्तेमाल करता है। पता ये चला कि दिख रहे हैं एक जमाने में एक वली, लेकिन ये सिर्फ एक नहीं है बल्कि इनका पूरा सिलसिला है, जिसकी मुअर्रिफी अल्लाह कह रहा है कि अली को देखकर ही न समझो कि सिर्फ अली है, बल्कि इनके बाद पूरा 12 का एक निजाम है जिसको पहचानना भी है और कबूल भी करना है। और इन 12 निजाम को जब हम कबूल करेंगे तब असली और बेहतरीन मोमिन हम बनकर बाहर निकलेंगे मुआशरे से, और ईमान का दर्जा जो है कामिल होगा, और बगैर इसके जो है कमाल पे हम नहीं पहुंच सकते हैं। सलवात भेजिए और मोहम्मद वाले मोहम्मद।